کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے اتنا مسجد میں آنے جانے کے ساتھ بندے کا تعلق ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا گھر ہے۔ جیسے ہمارے دروازے پہ کوئی آئے تو اس کے تعلقات ہمارے ساتھ اچھے ہوں گے تو وہ آئے گا، اگر ہمارے ساتھ کوئی ناراضگی والا معاملہ ہو تو پھر وہ ہمارے گھر نہیں آئے گا۔ تو یہ اللہ کا گھر ہے، ادھر وہی آئے گا جس کے اوپر اللہ راضی ہوگا، جس سے اللہ چاہے گا وہی بندہ آئے گا۔ اللہ، یہ اللہ کا گھر جیسی جگہ دنیا جہان میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسی حدیث شریف میں فرمایا کہ سب سے بری جگہ فرمایا بازار ہے، سب سے بہترین جگہ مساجد ہیں اور سب سے بری جگہ بازار ہے، اسی وجہ سے فرمایا بازاروں میں کم جائے گا۔ اللہ، اب جو سب سے بہترین جگہ ہے اس کے آداب ہیں کچھ آنے کے، اس کی صورتحال ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عدالت میں تو ہم لوگوں سے ڈرتے ہوئے نہیں نا جاتے، بھی آگے بندہ جج تو بندہ ہی ہے نا، لیکن وہ بندہ چاہے گا تو وہ آگے جرمانہ کر دے گا، وہ کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال کر سکتا ہے، وہ کر دے گا تو اسے روکنے والا کوئی نہیں، وہ یہ کہا جائے گا کہ یہ عدالت کا فیصلہ ہے۔ تو اب وہ جگہ حالانکہ بندوں کی جگہ ہے، اس کے مقابلے میں یہ کئی درجات اونچی جگہ ہے، تو اب ہم وہاں جائیں تو دھیان کر کے جائیں کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، اور یہاں ہیں تو جیسے مرضی آ جائے۔ اس کے بھی کچھ آداب ہیں۔ گندے مندے کپڑے پہنے، سب سے بہترین طریقہ یہ ہے مسجد میں آنے کا، عملاً دلی لحاظ سے بدنی لحاظ سے، کہ بندہ سب سے پہلے آجزی انکساری کرتا ہوا ہے، سب سے پہلے یہ ہے۔ اب پھر اس میں یہ دیکھنا ہے اللہ کیا ہے، سبحان اللہ، اس کا معنی کیا ہے، اللہ پاک۔ اور میں نے حدیث شریف میں پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک ہے اور پاکی کو ہی پسند فرماتا ہے۔ اور ایک جگہ میں نے یہ بھی حدیث شریف میں پڑھا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ بندہ صاف ستھرا ہو کے آئے، بندہ جو ہے وہ ہو سکے تو خوشبو لگا کے آئے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ کوئی پاس کھڑا ہو عبادت کر رہا ہو تو وہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، تو اسے سکون مل رہا ہے، اور وہ کیسے مل رہا ہے، وہ ساتھ والے کی خوشبو کی وجہ سے مل رہا ہے۔ تو اب اس کا اس میں حصہ ہو جائے گا۔ اور ایک وہ بندہ ہے کہ جس سے وہ پیاز کھا کے آ گیا ہے یا مولیاں کھا کے آ گیا ہے، ایسی کوئی بدبودار چیز کھا کے آ گیا جس کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، اب وہ ساتھ والا بندہ اس سے تنگ ہو رہا ہے، اب اس کی عبادت کا جو وہ ایک ذائقہ ہے جو اسے مل رہا تھا، لذت مل رہی تھی، اس میں یہ مخل ہو رہا ہے، یہ بھی ایک طرح کا جرم سمجھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے منع کیا گیا کہ ان چیزوں کو استعمال کر کے مسجد میں نہ آؤ۔ اللہ، اس وجہ سے میرے بھائیوں ہر لحاظ سے مسجد کے آداب کا دھیان کرنا ہے، یہ اپنے لیے فائدہ ہے، اپنی قبر کے لیے فائدہ ہے۔ مسجد میں بندہ آئے تو اسے پتا ہو کہ میں اللہ کے دربار میں آ گیا ہوں، جب یہ ہو نا ذہن کہ میں اللہ کے دربار میں آ گیا ہوں تو پھر حالت بدل جاتی ہے، حرکات بدل جاتی ہیں، انسان کی وہ صورتحال بدل جاتی ہے، وہ بندہ جو ہے وہ بالکل نرم مزاجی کی طرف اور اس طرف چلا جاتا ہے۔ مسجد میں اونچی اونچی آواز سے بولنا، مسجد میں ایسے لڑائی جھگڑے والی صورتحال کرنا، یہ ایسے ہے کہ جیسے نیکیاں کر کے بندہ اس کو آگ لگا دے، اس طرح نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، اس کو پتہ نہیں ہوتا، شیطان وسوسہ ڈال کے کوئی نہ کوئی ایسی بات کروا دیتا ہے جس سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، نقصان اس سے انسان کا اپنا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بہرحال اس کے آداب کو ہم ابھی پڑھیں گے، اس پہ عمل کرنا، اس کو سامنے رکھنا، یہ ہر نمازی کے لیے، مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ یہاں سے شروع کیا ہے کہ مسجد کو چوننے اور گچ سے منقش کرنا کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو فرمانے لگے کہ عام جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ بھی منقش کرنا ہی ہے، تو یہ والی جو صورتحال ہے اس کو انہوں نے جائز قرار دیا ہے۔ سونے چاندی کے پانی سے نقش و نگار کرنا یہ بھی جائز ہے، جبکہ کوئی شخص اپنے مال سے کرے، اپنے مال سے کرے۔ مال وقف سے ایسا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ مال وقف ہوتا ہے مسجد کا چندہ،
یہ نہیں ہے کہ مسجد کا چندہ ہے نا ادھر بھی ڈال دو ادھر بھی ڈال دو ادھر بھی ڈال دو، ایسا نہیں ہے. جدھر اسلام نے شریعت نے اجازت دی ہے ادھر استعمال ہو سکتا ہے اور کہیں استعمال نہیں ہو سکتا. کرنے والا گناہ گار ہوگا یا کروانے والا گناہ گار ہوگا. اس وجہ سے مسجد کے چندے کے لحاظ سے اس کے استعمال کے لحاظ سے بھی بڑی احتیاطیں ہیں، اگرچہ وہ 10 روپے کیوں نہ ہو، اس لحاظ سے بھی احتیاط ہے. اب یہاں پہ حالانکہ دیکھیں یہ مسجد میں مطلب بندہ ایک لگانا چاہ رہا ہے، نقش و نگار کرنا چاہ رہا ہے، ویسے عموماً ایسے کبھی دیکھا نہیں ہے لیکن ہوتا ہوگا تو انہوں نے لکھا ہے سونے چاندی سے مطلب مسجد کو جو ہے وہ نقش و نگار کرنا، یعنی سونے چاندی کے پانی سے پھر کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کر کے کرنا، یہ مال وقف سے ہو تو بندہ ایسا نہیں کر سکتا. ہاں یہ لکھا ہے بلکہ متولی مسجد نے اگر مال وقف سے سونے چاندی کا نقش کرایا تو اسے تاوان دینا ہوگا. تاوان کا مطلب یہ ہے کہ اسے جرمانہ پڑے گا، وہ قاضی شرعی قاضی جو ہے وہ جرمانہ جاری کرے گا، پھر اسے جرمانہ کیا. اتنی بڑی بات ہے یہ، اللہ اکبر. اگر بانی مسجد نے نقش کرایا ہاں جو خراب ہو گیا تو اب متولی مسجد ساروں سے مشورے سے جو لوگ چندہ دیتے ہیں وہ ساروں سے مشورے سے یہ کروا سکتا ہے، اور اگر سب اس میں متفق نہ ہوں تو پھر اس کے لیے درست نہیں ہوگا. اسی طرح یہاں پہ لکھا ہے کہ مسجد میں درس دینا یہ جائز ہے. یہ اب بات بڑی غور سے آپ سنیں. ایک دوست نے مجھے سوال بھی کیا ہے، وہ کہنے لگے کہ آپ کہتے ہیں مسجد میں اونچی نہیں بولنا چاہیے، آئزین انکساری کرنی چاہیے، ایسا ہی ہے مسئلہ. تو آپ جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ تو اتنی اونچی بولتے ہیں، آپ درس دے رہے ہوتے ہیں آپ اتنی اونچی بولتے ہیں، تو وہ بھی تو اونچی بولنے میں آتا ہے. تو یہاں پہ لکھا ہے کہ درس دینا اس انداز میں یہ جائز ہے، درس میں بولنا یہ جائز ہے. مسجد میں ویسے بات کرنا اگرچہ وہ بات جائز ہی کیوں نہ ہو، عام حالات میں وہ مسجد میں بات کرنے سے بھی نیکیاں ضائع ہوتی ہیں. اب اندازہ کر لیں ایک بات جو عموماً جائز ہے اس کا ہم سب خیال نہیں کرتے، جب ہم بھول جاتے ہیں کہ یاد نہیں رہتا کہ بدل مسجد میں ہے یا نہیں ہے، ہم باقی ایک دوسرے سے وہ باتیں بھی کر لیتے ہیں جو ہمیں مسجد میں بیٹھ کے نہیں کرنی چاہیے. عمومی لحاظ سے وہ باتیں کرنا جائز ہے. مثال کے طور پہ یہ میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ آپ کا کاروبار کیسا چل رہا ہے، آپ کی کیا صورتحال ہے، مالی صورتحال یہ ساری باتیں ویسے عموماً ایک دوسرے سے کرنا یہ جائز ہے، لیکن مسجد میں کرنا یہ جائز نہیں ہے. مسجد میں ضرورت مثال کے طور پہ ہے کہ جیسے یہ مثال کے طور پہ ہیٹر ہے تو کوئی کہتا ہے یہ ہیٹر چلا دو، اب یہ ضرورت کی بات ہے. ایک بندہ کہتا ہے یہاں صفائی جو یہ صفائی کر دو، یہ ضرورت کی بات ہے. ایک بندہ کہتا ہے یہ ڈیسک جو ہے آگے رکھ دو، یہ ضرورت کی بات ہے. ضرورت کی بات کے علاوہ کوئی بات کرنا جو کہ اس کے علاوہ جائز بھی ہو، یعنی کوئی غلط بات نہیں ہے، وہ بھی مسجد میں کرنا یہ جائز نہیں ہے. اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا اس سے انسان کی نیکیاں ضائع ہوں گی. اس وجہ سے میرے بھائیوں مسجد میں مذاق کرنا، مسجد میں اس طرح کر کے صورتحال بنانا یہ اپنی نیکیاں ضائع کرنے والی بات ہے. اس سے دیکھیں کتنی مشکل سے انسان ٹائم نکالتا ہے. آج کے حالات میں کیا صورتحال ہے، ہو سکتا ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آیا ہو، کتنی مشکل سے اس نے نماز پڑھ کے اپنی نیکیوں کا ذخیرہ اپنے نامہ اعمال میں اکٹھا کیا ہے، تو وہ نہ ہو کہ شیطان اس طرح کی کوئی بات کروا کے وہ سارے کا سارا وہ بندہ خراب کر بیٹھے، ضائع کر بیٹھے. کتنا بڑا نقصان ہو جائے، بندے کا اپنا نقصان ہو جائے، اس میں کسی کا کچھ نہیں جائے. تو اس وجہ سے میرے بھائیوں اس کا اپنا خود دھیان کرنا. یہ کوئی آپس میں بات چیت ہو جاتی ہے اس کو نرم مزاجی سے، اس کو دھیان سے یہ پہلے ذہن میں رکھیں کہ ہم مسجد میں ہیں. اگر کوئی بات کر رہے ہو کوئی مسجد سے باہر جا کے کرے، پھر بھی کوئی ایسی بات نہ کریں. یہ کرام الکاتبین لکھ رہے ہیں، ہمارے غصے بھی یہ لکھ رہے ہیں، ہماری وہ نرمیاں بھی یہ لکھ رہے ہیں، یہ ساری اللہ کے دربار میں پیش ہونی ہے. تو کوشش یہ کریں کہ وہ باتیں اللہ کے دربار میں جائیں کہ جو باتیں ہم جا کے دیکھیں تو ہمارا دل خوش ہو گئی یہ ہم نے اچھا کیا. ایسی صورتحال ہونی چاہیے. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ مسجد میں درس دینا یہ جائز ہے.
اگرچہ بوقت درس مسجد کی جا نمازوں اور چٹائیوں کو استعمال کرتا ہو۔ مسجد میں کھانا اور سونا معتکف کو جائز ہے، غیر معتکف کے لیے مکروہ ہے۔ مسجد میں کھانا اور سونا یہ غیر معتکف کے لیے مکروہ ہے، یعنی درست نہیں ہے۔ اب جہاں بھی بندہ، بہترین چیز یہ ہے کہ مفت کا یہ ثواب ہے کہ جب بھی بندہ مسجد میں انٹر ہو تو کہے نویت سنت الاعتکاف۔ جب تک مسجد میں رہے گا نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، جب تک مسجد میں رہے گا۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ جماعت سے پہلے آیا ہے، پھر اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، پھر اس نے درس سنا، پھر وہ قرآن پاک پڑھتا رہا، مثال کے طور پر اتنا ٹائم جو ہے وہ اسے اعتکاف کا ثواب ملے گا اگر یہ بندہ نیت کر لیتا ہے۔ اور پھر اب اس میں چونکہ نیت عبادت سے آیا ہے، اب ضمناً اگر کوئی بندہ پانی پی لیتا ہے مسجد میں بیٹھ کے یا کوئی چیز کھا لیتا ہے، بانٹی جاتی ہے عموماً مساجد میں چیزیں، تو اس طرح کر کے کوئی چیز کھا لیتا ہے تو وہ پھر چونکہ اعتکاف کی نیت میں ہے تو اس کے لیے جائز ہوگا، ناجائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ اعتکاف کی نیت کیے ہوئے نہیں تو پھر وہ چیز کھا رہا ہے تو پھر اس کے لیے کھانا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے پیغام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال اللہ کے پیارے گھر کا تقدس کا دھیان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا